بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع جنت میں اپنی ماں سے ملاقات کرنا ہے۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی، پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں یہ قائم رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے لازم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے۔ ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ دنیا میں ہمارا سب سے عزیز رشتہ یعنی ہماری ماں کا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ حدیث کی روشنی میں اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب کوئی روح علین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روح اس سے ملنے آتی ہے اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہے۔ اور اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اسے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس اور کسی جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ بات یہ ثابت ہوتی ہے محترم ناظرین کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں۔ وہ روح سے کہتے ہیں، نکل جا، اللہ تجھ سے رضامند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب سے ان کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو غضبناک نہیں ہے، پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح وہ عمدہ خوشبو اور مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے اسے آسمان والے فرشتوں تک پہنچاتے ہیں جو کہ زمین سے آئے ہیں، پھر اس کے اہل ایمان کی روح کے پاس لے جاتے ہیں تو وہ روحیں خوش ہو جاتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کہا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر حالت میں ہے اور مشغول ہیں۔ پھر انہیں جو چند روحیں آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ابھی ٹھہر جا، اس سے چھوڑ دے کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ وہ شخص ابھی تک لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر روحیں کہتی ہیں، وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مال تمہارے رشتہ داروں کو اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں گے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کا فضل و رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس پر اس کی موت دیجیے۔ اس طرح اس پر گناہگار شخص کے مال پیش ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے دل میں نیکی ڈال دے تو تیری رضا اور کرم کا سبب ہو جائے۔ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے، ان میں سے بعض ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو بھی انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے۔
اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی اولاد کو ان کے اصل مقام سے بلند کر کے ان کے پاس ان کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے مال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لایا، اور انسانوں کی اولاد تو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا، یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں اللہ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدقے دل سے توبہ استغفار کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما کر جنت میں داخل کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ ان کی ہر خواہش پوری فرما دیں گے۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے مال انہوں نے کیے ہوں گے تو وہ تمام اعمال بلا دیے جائیں گے، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی حالات اور غم و غصے میں ان کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جب ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے کھا چکے ہیں، ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور بشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو ان کا بستر اسے اڑا کر بستروں کے برابر پہنچا دیں گے، پھر دونوں تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے دونوں ان دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا کہ فلاں تمہیں یاد ہے، اللہ نے فلاں دن فلاں شخص کو ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔